بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میں آج کی اس نشست میں صدقۃ الفطر اس موضوع سے متعلق ایک بات رکھوں گا، اس لیے کہ کل ایک دن کا روزہ باقی رہ گیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کو متنبہ رہنا چاہیے، اور جو صدقۃ الفطر ہے اس کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ جلدی اس معنی میں کہ اس کا اہتمام کریں، بندوبست کریں، اس کو تیار رکھیں۔ اور صدقۃ الفطر سے متعلق میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک صائم پر، ایک روزے دار پر جو صدقۃ الفطر کا مکلف بنائے ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ کچھ حکمتیں تو حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، اور کچھ حکمتیں اہل علم نے استخراج کر کے بتائے ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ صدقۃ الفطر ایک مسلمان اپنی جو روزینہ کی عام غذا ایک سا کے طور پر جو نکالتا ہے، ادا کرتا ہے، اس کا جو شرعی حکم ہے وہ واجب ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو کہ عورت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، سب پر اللہ رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیے ہیں۔ بلکہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے اس کے واجب ہونے سے متعلق اہل علم کا اجماع ہے۔ شروع دن سے علماء اس کے وجوب پر اجماع نقل کیے ہیں۔ قدیم علماء میں سے ایک معروف عالم دین امام ابن المنذر رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام ابو بکر البیہقی، امام ابن قدامہ، امام نووی، علامہ ابن رشد رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے کہا کہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اور اس کے وجوب پر علماء کا اتفاق ہے۔ چند علماء مالکیہ سے صرف اتنی بات ملتی ہے کہ یہ سنتی مؤکدہ ہے، بہرحال یہ واجب ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کی جو حکمتیں ہیں، اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے۔ وہ جو حدیث ہے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الزکوٰۃ میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی اپنی السنن کی کتاب الزکوٰۃ میں، اسی طرح سے امام دارقطنی رحمہ اللہ اپنی السنن میں، امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ المستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث لائے ہیں، جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور وہ حدیث سندن صحیح بھی ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے دلچسپ انداز میں اس حدیث کی صحت کو بیان کیا، حدیث مکمل طور پر بیان کیا اپنی سند سے، اور کہا کہ اس پوری سند میں جتنے بھی روات ہیں، کہا کہ لیس فیہ مجروح، اس سند میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے جو مجروح ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حکم لگایا اور کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اتفاق کیا امام حاکم سے، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی بلوغ المرام میں امام حاکم رحمہ اللہ کی ہو بہو بات نقل فرمائی۔ آپ سے پہلے عبدالعظیم المنذری نے بھی رحمہم اللہ اجمعین۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے جو کہا کہ علی شرط البخاری، اس پر نقد کیا، اور جن علماء نے ان کی موافقت کی ان پر بھی نقد کیا، اور بات درست ہے۔
اس لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے تلمیذ عکرمہ رحمہ اللہ وہ صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی باقی کے روات ہیں وہ صحیح بخاری کے روات میں سے نہیں ہیں۔ بات چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، حدیث پر حکم ہے، اس لیے میں نے بیان کر دیا اس کو۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، یہ لازم ہے، اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ اس کی دو حکمتیں اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ طہرۃ للصائم عن اللغو والرفث، روزے دار سے مہینہ بھر بحیثیت بشر، انسان ہونے کے اعتبار سے زبان سے اس کی کوئی ایسے ویسے الفاظ نکل گئے، کچھ زیادتی ہو گئی اس سے دیکھنے میں، کرنے میں، بولنے میں، یا اس کی اپنی بیوی سے متعلق قربت جو ممنوع رہا ہے معاملہ، اس نے کسی طور پر بھی کوئی قربت اختیار کرنے کی کوشش کی، ان سب کے لیے وہ ایک پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صدقۃ الفطر میں اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ مہینہ بھر میں بحیثیت بشر اس سے جو چوک ہوئی ہے نہیں، سب کے سب کل عدم ہو جائیں گے، سب ختم کر دیں گے رب العالمین۔ صدقۃ الفطر میں اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ ایک تو ہمارا اپنا ذاتی فائدہ بتایا گیا، ایک روزے دار کا فائدہ، ایک فائدہ ہے خارجی، ایک خارجی فائدہ ہے جو دوسروں پر ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست بھی اس سے ہو جاتا ہے، ایک سا اناج ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ بتائی گئی ہے تاکہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اسلامی تربیت کی روشنی میں، فطری طور پر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو خودداری اس کے اندر ہے، اس کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچایا جائے، اسے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ مانگنے کے لیے آ جائے ہمارے دروازے پر، پہلے سے اسے دے دیا جائے، پہلے سے تیار رکھا جائے اور اس تک پہنچایا جائے، مسکین کی تلاش کرے اور مسکین کو دے دیا جائے۔ آج کل شہر کی یہاں وہاں ہر جگہ پر مساجد میں لوگوں کا جو ہے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اناج خریدا جاتا ہے، بندوبست کر کے پہنچایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ پہلے سے جو ہوتا ہے وہ یہ سب سے بہتر ہے کہ مانگنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، یہی معاملہ ہے۔ تحمۃ للمساکین، تحمۃ للمساکین کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو حکمتیں آپ نے بتائیں، کچھ حکمتیں اہل علم نے اور بھی بتائے ہیں۔ ایک حکمت تو یہ بتائی گئی کہ اس سے روزے دار کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، مہینہ بھر کے جو اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا کہ مسلم معاشرے میں کوئی بھی مسلمان عید کی خوشی میں وہ ذہنی طور پر تنگ نہ ہو جائے، اپنی بیوی بچوں سے متعلق وہ پریشان حال نہ رہے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلے، وہ بھی خوشحال رہے۔ اسی لیے عید کی نماز سے پہلے دینے کا حکم دیا گیا تاکہ عید کی نماز میں وہ خوشی خوشی آئے، تنگ دست ہو کر کے نہ آئے۔ عید کی نماز کے بعد وہ دائیں بائیں نہ دیکھے، عید کی نماز کے بعد وہ کسی کی جیب پر نظر نہ رکھے، مجبور نہ کیا جائے اس کو، عید سے پہلے بندوبست کر دیا جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ عید میں خوشی خوشی شامل رہے۔ یہ دو حکمتیں حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ ایک تیسری حکمت بھی اسی حدیث میں ہے، وہ کس نوعیت کی وہ آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ پچھلی صدی کے جو علماء ہیں ان میں ایک نامور عالم دین شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، بہت ہی عظیم فقیہ، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو عبادات کا مکلف بنائے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا، اس سے متعلق بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ نے بیان کیا اور اچھی اچھی حکمتیں آپ نے بیان کی۔ اس کتاب کا نام ہے ارشاد اولی البصائر والالباب لنیل الفقہ
بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، چھوٹا سا رسالہ ہے اور بے حد مفید. اس میں آپ نے ایک اور حکمت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، ہمارا جو بدن ہے جو پچھلے 1 سال سے صحیح سالم ہے، ہم پچھلے رمضان میں بھی باحیات تھے اور آج کے اس رمضان میں بھی ہم باحیات ہیں، صحیح سالم ہیں. اس اعتبار سے بدن کی زکوٰۃ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے صرف بڑوں پر نہیں بچوں پر بھی زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دی ہے. للکبیر وللصغیر، مرد پر بھی عورت پر بھی، بڑے پر بھی چھوٹے پر بھی، آزاد پر بھی غلام پر بھی. اس لیے کہ اس کا تعلق محض روزے دار سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک نفس سے ہے، ایک مسلم نفس سے، ایک مسلم جان سے ہے. کل ہلال نظر آنے سے پہلے اگر اس دنیا میں کسی مسلم گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس پر بھی ہے نا زکوٰۃ الفطر، اس کے لیے روزہ کہاں ہے؟ لیکن زکوٰۃ الفطر تو اس کے نام پر بھی ادا کرنی ہے، اس کی طرف سے بھی ادا کرنی ہے، اس لیے کہ بدنی زکوٰۃ ہے یہ. تو اس اعتبار سے یہ ایک عظیم بات ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پچھلے سال سے اس سال تک جو سالمیت عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے جو زندگی بخشی ہے، اور 1 سال کی زندگی ملنے کی وجہ سے وہ اپنی معافی بھی کروا سکتا ہے، مزید اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے. اگر کوئی ہمارا ہم عمر گزشتہ رمضان میں وفات پا چکا ہے اور آج کے اس رمضان تک اللہ نے ہمیں باحیات رکھا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں رفع درجات میں، بلند مقام میں اس کا اثر ہے. 1 سال زائد ملتا ہے، رمضان اس کی زندگی میں مزید آتا ہے تو اس کا جو ہم عمر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. یہ تو نص سے ثابت ہے، اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. تو یہ ایک فائدہ ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے چند سطور کے بعد ایک اور فائدہ بتایا. آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے نا، رمضان تو آیا ہے زندگی میں، لیکن روزہ رکھنے کی جو توفیق اللہ نے بخشی ہے، دیگر عبادتوں کی جو توفیق اللہ نے بخشی ہے، شکرانے کے طور پر بھی اس کو ادا کرنا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. اس کی ایک مثال آپ نے ایسے دی کہ ایک آدمی حج کو جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہدایہ بھی لے کر جاتا ہے، قربانی کا جانور بھی. قربانی کا جانور کیوں لے کے جاتا ہے؟ وہ یقیناً ایک عبادت ہے، وہ تعبد ہے. لیکن شریعت میں جو بھی اوامر ہیں، جو بھی نواہی ہیں، اہل علم کے اتفاق کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب کے سب معلل ہیں. معلل کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا حکم دیتے کہ ایسے کرو تو اس کی علت بھی ہے، بے معنی نہیں. حالانکہ رب کا حکم ہے، اس میں علت کیا دیکھنا ہے، اس میں سبب کیا دیکھنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو تو اس کا سبب بھی، ایسا مت کرو تو اس کا سبب بھی ہے. فرض کر لو، میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک لوگ کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں، لوگ سے مراد ماہرین کہتے ہیں، آپ اس کو سرچ کر لے سکتے ہیں گوگل وغیرہ میں، علماء نے بھی لکھا ہے اس بات پر. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے، یہ جو لباس ہے نا، لباس کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین لباس، معتدل لباس، قیمت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، بدن کے لیے معاون لباس، بدن کے اعتبار سے سب سے معتدل لباس، دنیا بھر کے کسی بھی علاقے میں کوئی انسان رہے، اس کے بدن کے اعتبار سے، چونکہ اللہ نے بنایا ہم کو، تو اس کے بدن کے اعتبار سے سب سے نفیس اور معتدل لباس گرمی میں، سردی میں، کہتے ہیں ریشمی لباس ہے. لیکن اللہ نے حرام قرار دیا مردوں پر. تو بات ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا، ہو گئی بات، لیکن ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی علماء کے پاس سے، بھائی کیوں حرام، مرد کے لیے کیوں حرام. تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس کی تعلیل بھی، علت بھی بیان کی گئی ہے، خود اللہ نے بیان کی اور اہل علم نے استخراج کیا اس کا، اور یہ متفق علیہ معاملہ ہی ہے. کسی نے اس پر منع نہیں کیا کہ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے منافی ہے، نہیں. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس تناظر میں کہ جس طرح سے ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے، اپنے ساتھ وہ
قربانی کا جانور جو لے کر کے جاتا ہے یا اس کے نام پر جو قربانی کا جانور ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے عبادت کا جو موقع عنایت کیا گیا ہے اس کے لیے شکرانے کے طور پر، بالکل ویسے ہی ماہ رمضان کی عبادتوں کا اللہ رب العالمین نے جو موقع عطا فرمائے ہیں اس کے شکرانے کے طور پر بھی، تو زکوٰۃ الفطر میں متعدد حکمتیں جمع ہو گئی ہیں۔ ان سب حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ لیکن کب؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة، جو نماز سے پہلے ادا کرے گا اس کی جو زکوٰۃ الفطر ہے وہ مقبول ہے، وہ ادا ہو جائے گی، اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر۔ ومن اداها بعد الصلاة، اگر کوئی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو کہا کہ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، عام صدقے کا اجر و ثواب، جو ایک مخصوص عبادت کے لیے جو خاص اجر اللہ نے رکھے ہیں وہ اجر تو اس کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے آج کل میں 2 دن سے متعلق تو ہمیں آثار بھی ملتے ہیں۔ آج کل میں اگر ابھی ہلال نظر آ جاتا تو پھر کافی مشکل ہو جاتی، ہمارے لیے ایک دن کا موقع ہے ہمارے پاس، تو جلد سے جلد بندوبست کریں۔ ہماری اپنے گھر کی جو عام غذا ہوتی ہے اس کو جو ہمارے گھر کے آس پاس ہیں، قرب و جوار میں ہیں، ہماری معلومات میں ہیں، مسکین تک پہنچانا چاہیے، اور عید کی نماز سے پہلے اس سے مکمل طور پر ہم فارغ ہو جائیں اور وہ بھی ذہنی طور پر فارغ ہو جائیں، اور پھر عید کی نماز میں ہم شریک رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ الفطر میں جو حکمتیں جو فوائد رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔